شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اختیارات میں کسی اور کو شریک سمجھنا شرک ہوتا ہے. ذات میں شرک کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کے علاوہ پتھروں کے بت یا فرشتوں یا نیک انسانوں کو بھی پوجنا، یعنی خواہ وہ کوئی قبر ہو یا پتھر کا کھڑا بت ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا پھر مورت ہو یا کوئی بھی چیز. صفات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ جو قوت اللہ کے پاس ہے وہ اوروں کے پاس بھی. مثلا وہ رزق دیتا ہے تو ہم یہ آس لگا لیں کوئی اور بھی دیتا ہے. اگر وہ دعائیں سنتا ہے تو ہم سمجھے کوئی اور بھی ہماری پکار سننے والا ہے. اگر وہ رزق اور اولاد دیتا ہے تو ہم سمجھے کسی انسان کے ہاتھ میں بھی ہے، نعوذ باللہ. ایسا یہ صفات میں شرک ہوتا ہے. کسی کو قسمتوں کا بنانے بگاڑنے والا ماننا نہیں، یہ سب صرف اللہ ہی کرتا ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا، اگر تم کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. اگر یہ سمجھنا کہ ہمارا غم اور مشکل کشائی کوئی اور کر دے گا، یہ شرک. اسی طرح حقوق کے، جیسے عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اگر آپ غیر اللہ کی شروع کر دیں، نماز روزہ سجدہ وغیرہ، تو یہ شرک. اختیارات یہ کہ جیسے اختیارات اللہ کے ہیں اگر کسی اور میں سمجھے تو یہ بھی شرک. سوال ہے میت کے نام پر کھانا پکا کر کسی کو کھلانا یا مسجد میں بھیجنے سے میت کو فائدہ ہے یا نہیں؟ اگر وہ کسی غریب کو آپ کھلا رہے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا، یعنی صدقہ اس کے نام پر آپ کر رہے ہیں اس کو فائدہ پہنچانے. لیکن اگر وہ پکا کر خود ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ تیسرے دن کل کرتے ہیں اور اس میں اچھے اچھے فروٹ کاٹتے ہیں اور وہ سب آئے ہوئے دوست رشتہ دار کھا پی کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، پارٹی کا سما ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی صدقے کی قسم نہیں ہے. یا پھر یہ کہ ہر جمعرات کو ہم اسی طرح کا کام کرتے ہیں، یا 40 دن گزرنے پر ہم دیگ چڑھاتے ہیں اور سب ایک جیسے دعوت ہو رہی ہے سب کی، آئے بیٹھے کچھ اور کھایا پیا اور چلے گئے. تو صدقہ ہے نا، یعنی کسی غریب کو کھلانا، کسی ضرورت مند کو دینا. تو میت کے نام پر اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت مندوں کو دیں، یتیموں کو دیں، بیواؤں کو دیں، مسکینوں کو دیں، یہ صدقہ ہوگا. 13 شعبان کو میت کے حوالے سے کوئی چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ میت کے لیے مثلاً اگر صدقہ کرنا ہے اور آپ کو غریب مسکین کو بھی آپ نے کھانا کھلا دیا تو اور کیا کریں؟ کسی کو پڑھا دیں، کسی بچے کی فیس دے دیں اور نیت یہ کر لیں کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے. کوئی اسکول بنوا، آپ دیکھیں ہمارے اسکولوں میں لائٹ نہیں ہوتی، بیٹھنے کو کرسیاں نہیں ہیں بچوں کے، اور اسی طرح عمارت نہیں ہے سر پہ. پاکستان میں کتنے اسکول ایسے ہیں جن کی چھتیں ہی نہیں ہیں، اوپن میں اسکول ہو رہے ہیں. تو یہ علم جو ہے یہ فرض ہے مسلمانوں پر حاصل کرنا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس فرض کی ادائیگی میں اگر آپ کوئی بھی چیز میت کے لیے کرتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہے. اور ابھی تو مردے کی حالت میں نے بتائی ہے کہ یا تو نیک ہوگا اور یا بد ہوگا. اب اگر ایک شخص سزا میں مبتلا ہے وہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ عید کر رہا ہوگا؟ یہ تو عقل کو بھی نہیں لگتی نا بات کہ مردہ عید کرے. مردوں کی کیا عید؟ نصف شعبان کی کیا کوئی دعا ہے؟ یہ دعا کی کوئی فضیلت ہے؟ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دعا تو ہمیں نہیں پتہ چلتی قرآن و سنت میں کہ جو آپ نے 15 شعبان کو خاص طور پہ مانگی. دیکھیے کہ اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرے. یہ ہے عبادت کی روح. یہ نہیں کہ آپ سال بھر بھولے رہیں اور ایک دن بس جلدی سے جا کے ہاتھ لگائیں، یاد کر لیں، پھر آ کے واپس بھول جائیں. کرسچنس کے اندر تو یہ ہے کہ سنڈے کے سنڈے آپ جا کے خدا کو یاد کر لیں اور باقی دن جو ہے وہ اپنی مرضی کے گزارے. اسلام میں کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کان یذکر اللہ فی کل احیان، آپ اللہ کو ہر لمحہ یاد کیا کرتے تھے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے. یہ ہے عبادت کا تصور. جیسے نمازیں، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس کی پابندی لازم ہے، اس کو نہ پڑھنے پہ سخت پکڑ ہے. قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. پھر اس کے بعد سال میں روزے فرض ہیں، وہ اگر رمضان کے بغیر آپ رکھیں گے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ نفل شمار ہوگی. ایک روزہ رمضان کا بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دینا، اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھے تو وہ اجر نہیں ملتا. یعنی پوری زندگی آپ روزے رکھے نا اور ایک چھوڑ دیں رمضان کا روزہ تو وہ برابر نہیں ہو سکتا اجر. پھر حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر، اور حج کے لیے دن مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے، وقت اور جگہ مقرر ہے. اگر اس پہ آپ نہیں پہنچے تو آپ کا حج نہیں ہوا. عیدوں کا دن مقرر ہے. زکوٰۃ کے لیے کہ جب آپ کا سال پورا ہو، سال میں کسی بھی وقت جب آپ کا ٹائم پورا آپ دے دیں. یہ تو ہے مقرر دن، مقرر وقت، مقرر جگہ، مقرر طریقے. باقی کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، توبہ استغفار کرو، تسبیح کرو، صدقہ خیرات کرو، کچھ بھی کرو. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ کچھ مخصوص دنوں کو
بس خاص کر لیا عبادت کے لیے اور باقی زندگی اپنی مرضی کے لیے. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اس میں پھر خاص طور پر جو چیزیں بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہیں وہ رجب کی 27 تاریخ کو عبادت کر لینا یا 15 شعبان کو کر لینا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ اور کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ نہیں. آپ کہتے تھے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. یعنی اتنا اجر و ثواب ہے اس مہینے میں روزے رکھنے. لیکن ہم لوگوں نے باقی تو نفلی روزے بھول کے صرف ایک 15 کا روزہ رکھ لیتے ہیں، حالانکہ آپ نے صرف ایک دن مخصوص نہیں کیا اس کے لیے. ہاں 15 کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا ہم کو تاکہ اگلے رمضان کے اوپر اثر نہ پڑے. باقی اس مہینے میں صدقہ خیرات کریں، ذکر اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، جو بھی کریں اچھے کام وہ آپ کو فائدہ دیں گے. لیکن صرف مخصوص اوقات میں مخصوص طریقے کی مخصوص نماز پڑھ کے فارغ ہو جانا اور پھر فرائض کی بھی پابندی نہ کرنا، یہ بات درست نہیں. عورتوں کے قبرستان جانے کے بارے میں یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے. کبھی ایک آدھ بار چلا جائے انسان عبرت کے لیے تو اور بات ہے، جیسے حضرت عائشہ سے روایت ہے ایک دفعہ وہ گئی تھی اپنے بھائی کی قبر پر. یا یہ کہ آپ لوگ کہیں بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں قبرستان ہے اور گاڑی گزر رہی تو آپ بھی دعا پڑھ دیں. لیکن اسپیشلی قبرستان کے اندر جا کے کسی قبر کے پاس بیٹھ رہنا اور عورتوں کا کثرت سے جانا، اس کو ناپسند کیا گیا ہے. کوئی شخص مر گیا، اس کے نام پر کھانا پکانا اور فاتحہ پڑھنا کیا درست ہے؟ میں نے بتایا نا ابھی کہ اس کی طرف سے صدقہ کرنے کے لیے آپ کسی غریب کو دے دیجئے اور کسی ضرورت مند کو کھلائیے. آپ اس کے نام پہ صدقہ کر سکتے. نام سے مراد یہ کہ اس کی طرف سے کہ اس کو ثواب پہنچے، صدقہ خیرات آپ کر سکتے ہیں. جی فاتحہ جو ہے یہ تو اپنی ہدایت کی دعا ہوتی. سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو مردے کو تو ہدایت کی دعا نہیں چاہیے، مردہ تو مر گیا، اس کو تو اب بخشش کی دعا چاہیے. اس لیے اس موقع پر کچھ مخصوص ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا. بس نیت کریں، خواہ گھر میں نہیں بھی پکائیں. دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو گھر میں کھانا پکا سکتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ ان میں ہمت نہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مصروف ہے، کوئی کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں، تو آپ بے شک راشن دے دیں، آپ پیسہ دے دیں، آپ کسی بھی طرح کسی کی مدد کر دیں. ضروری نہیں کہ پکا کے سامنے رکھ کے پڑھ کے پھر دیں. یہ ہم نے خود رواج نکال لیا ہے. دعا کرنا جو ہے میت کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے. دیکھیں ہمارا دعا پہ کچھ خرچ نہیں آتا. اذان سن لیجئے پھر دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. یا اللہ جو باتیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہیں، آپ کو پسند آئی ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی بات بھولے سے زبان سے ایسی نکلی ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی تو ہم سب کو اس سے دور کر دے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے، نیک بندوں کی محبت عطا کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں سے اور سستی سے درگزر فرما. یا اللہ تو ہمیں اس زندگی میں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا رب العالمین ریحانہ اور رخسانہ کی والدہ پر اپنی رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو اپنی عافیت میں رکھ، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما، انہیں آخرت کی بہترین بھلائیاں نصیب فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، انہیں بہترین نیک اعمال کی توفیق دے جو ان کی والدہ کے لیے بہترین اجر کا سبب ہوں.
یا رب العالمین ہم سب بھی اس رستے کے مسافر ہیں، ہمیں بھی ان کاموں کی توفیق دے جو ہمیں وہاں کام آنے والے ہیں، ہماری موت کی سختی کو ہم پہ آسان کر دینا، نیک فرشتوں سے ہمارا واسطہ ہو، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آخری وقت کلمہ نصیب فرمانا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، یا اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے، اپنی ذات پر ہمیں مکمل ایمان اور بھروسہ عطا کر دے، جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں سب کا آنا قبول کر، اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، سب کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہم سے درگزر فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہ آمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ رخسانہ کچھ کیسٹ اور کتاب شاید آپ کو اپنی والدہ کے صدقہ جاریہ کے لیے تقسیم کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں تو یہ چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے، اس کو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، اپنے کہیں بھی قریب رکھ لیں۔ تو ویسے تو اتنی دعائیں زبانی یاد نہیں ہوتی، بھول بھی جاتے ہیں ہم، ترتیب یاد نہیں ہوتی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت آپ وہ کتاب کھولیں، 5 دعائیں 10 دعائیں 20 جتنی آپ نے توفیق ہو ان کو پڑھ لیں، نشانی رکھ لیں، پھر اگلی نماز کے بعد پھر اگلی 5-10 پڑھ لیں، پھر اگلی نماز کے بعد اس طرح کر لیں، یا اگلی تلاوت کے بعد، کیونکہ میرا خود اپنا طریقہ یہی ہے کہ میں جب بھی نماز یا قرآن پڑھتی ہوں تو پھر ان دعاؤں کو آگے آگے چلاتی جاتی ہوں۔ اس طرح الحمدللہ قرآن کی دعائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں جس میں دنیا آخرت کی ہر بھلائی کا ذکر ہے، ہمارا اپنا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، تو وہ آپ پڑھتے جائیں۔ اس کا ایک تو فائدہ آپ کو خود ہوگا، دوسرا یہ کہ جن کے صدقہ جاریہ کے لیے یہ دیا جا رہا ہے ان کو بھی ثواب پہنچے گا۔ دوسرا ایک کیسٹ ہے، اس کیسٹ کا نام ہے واپسی۔ یہ ہماری ایک بچی تھی، طالبہ تھی، وہ فوت ہو گئی، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو فوت ہو گئی۔ وہ اتنی نیک بچی تھی کہ خود پڑھتی بھی تھی اور پڑھاتی بھی تھی اور ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی، تو اس کی زندگی ایک بہت مثالی زندگی تھی۔ اور اس کے علاوہ تعزیت کے کچھ آداب اور واپسی کا جو سفر ہے دنیا سے، اس پہ کچھ باتیں اس کیسٹ میں موجود ہیں، آپ خود بھی سنیں اوروں کو بھی سنائیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ ان کی والدہ کے لیے بھی اور خود اس بچی کے لیے جو فوت ہوئی ہے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر ہم دوسروں کے لیے بھلائی سوچیں گے، ہم دوسروں کے لیے خیر سوچیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کوئی خیر کا راستہ نکال دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔